السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر میں سال دوم میں فورتھ سیم میں ایک تھرڈ یونٹ ہے جس کا نام ہے قومیت کا عروج اور تحریک آزادی ہند۔ یعنی کہ اب اس چیپٹر کے نام سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قومیت کا عروج شہریوں کے دلوں میں، شہریوں کے ذہنوں میں اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ، حب الوطنی کا جذبہ عروج پانا یا پیدا ہونا، یا پھر ان میں اپنے وطن سے گہری محبت بیدار ہونا، یہ قومیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اور ایک ٹاپک جوڑ دی گئی ہے، تحریک آزادی ہند، یعنی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو تحریک چلائی گئی ہے اور جس تحریک سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے یہاں کے ہندوستانی قائدین، ہندوستانی رہنما، ہندوستانی لیڈرز اور یہاں کی عوام متحد ہو کر برطانیہ حکومت کے خلاف جو واقعات رونما کیے، جو کارنامے انجام دیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی مکمل آزادی کے لیے، اپنی قومی شناخت بنانے کے لیے، اپنا خود کا ایک آزاد ملک بنانے کے لیے جس طرح سے احتجاج کیے گئے، جس طرح سے انقلابات برپا کیے گئے، ان احتجاج کو، ان انقلابات کو تحریک آزادی ہند کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں، قومیت کا عروج، ہندوستانی عوام میں اپنے وطن کی محبت کا عروج اور تحریک آزادی کے بارے میں ہی آج لیکچر ہوگا۔ انگریز ہندوستان میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے انگریز۔ ویسے تو 4 قوم آئے تھے، عرب آئے، سب سے پہلے تو عرب آئے تھے، عربوں کے بعد پھر مزید 4 قوم آئے تھے۔ ایک تھے پرتگالی، دوسرے تھے ڈچ، اور تیسرے تھے انگریز، چوتھے تھے فرانسیسی۔ یہ سارے لوگ یورپ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تجارت کی غرض سے۔ انگریز جو تھے وہ بھی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے ہی داخل ہوئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ملک کے حاکم بن گئے۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت 1757 عیسوی کی جنگ پلاسی میں فتح حاصل کرنے کے بعد شروع ہوئی۔ تجارت کی غرض سے آئے تھے، یہاں کے سیاسی حالات دیکھ لیے، یہاں کے راجا رجواڑے جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں کی ریاستیں آپس میں انتشار کا شکار تھیں، سیاسی گہما گہمی تھی، سیاسی رشاکشی تھی، آپسی دشمنیاں تھیں۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے ہندوستان کا حاکم بن گئے، حکمران بن گئے۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا آغاز 1757 سے شروع ہوتا ہے۔ 1757 میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ پالسی میں جب بنگال میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، جنگ پالسی میں فتح حاصل ہوئی تو یہ مکمل طور پر جو ہے اپنے فتح حاصل کرنے کا مکمل طور پر یکساں طور پر جو ہے انگریز اپنے اقتدار کو بحال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد جنگ پالسی کے بعد جنگ بکسر کی فتح نے، جنگ بکسر بھی ہوئی تھی، اس جنگ بکسر کی فتح نے انگریزوں کو ہندوستان میں حکمرانی کا راستہ ہموار کر دیا، صاف کر دیا۔ یہ دو جو جنگ پالسی اور جنگ بکسر کے بعد انگریزوں کے لیے، برطانوی تاجروں کے لیے، برطانوی رہنماؤں کے لیے ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوا، راستہ صاف ہوا۔
اور اس طرح سے انگریزوں نے 1757 میں اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے حقیقی حکمراں بن گئے. دھیرے دھیرے جو ہے سارے علاقے کے وہ حقیقی حکمراں بن گئے. ویسے تو اس دور میں آپ کے مغلیہ سلطنت بھی زوال پذیر ہو رہی تھی، کمزور پڑ گئی تھی، اور ہر جاگیردار، ہر صوبے دار اپنے اپنے علاقے کا حکمراں بن گیا تھا، خود مختار ہو گئے تھے. ایسے حالات میں 2 جنگیں ہوئی ہیں. جنگ پالسی جو 1757 میں ہوئی تھی اور جنگ بکسر، یہ 2 جنگوں نے انگریزوں کو ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے راستہ صاف کیا، راستہ ہموار کیا. اس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان میں حقیقی حکمراں کے طور پر ابھر کے آئے اور حقیقی حکمراں بن گئے. برطانوی حکومت نے آزادی حاصل کرنے کی تحریک کو تحریک آزادی کہتے ہیں. یعنی برطانوی حکومت سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی ہے، جو واقعات رونما کیے گئے ہیں، جو انقلابات رونما ہوئے ہیں، ان کو تحریک آزادی کہا جاتا ہے، تحریک آزادی کا نام دیا جاتا ہے. یہ تحریک آزادی کا دور شروع ہوتا ہی ہے 1757 سے، لیکن جنگ آزادی کی پہلی جنگ آزادی کی آغاز 1857 بتائی جاتی ہے. لیکن آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی 1757 کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن زور 1857 میں پڑنا شروع ہوئی تھی. اس لیے جدوجہد آزادی کی پہلا دور 1857 سے گنا جاتا ہے. لیکن جب پوری طرح سے انگریزوں نے اقتدار سنبھال لیا تھا، تبھی سے یہاں کے دانشور، یہاں کے قائدین اور یہاں کی عوام نے ان کے خلاف تحریک چلانا شروع کی. اسی تحریک کو آزادی کی تحریک یا تحریک آزادی کہا جاتا ہے. یہ تحریک پرامن تھی، یعنی کوئی تشدد نہیں تھا اس تحریک میں. امن سکون کے ساتھ یہ تحریک چل رہی. پرامن یعنی کوئی تشدد نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. امن کے ساتھ یہ تحریک چلائی گئی تھی، جو تقریباً 1 صدی تک چلی. تقریباً 1 صدی تک. کب تک 1 صدی؟ یعنی کہ 1757 سے لے کے 1857 تک یہ تحریک چلی ہے پرامن طریقے سے. اس میں کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے 1757 سے لے کر 1857 تک جو ہے پرامن طریقے سے تحریک آزادی چلائی گئی تھی. یعنی کہ تقریباً 100 سال کا یہ دور رہا ہے، پرامن طریقے سے چلایا گیا ہے. یہی وہ تحریک ہے جس نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو غیر ممالک کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے راستہ بتلائی. یعنی کہ یہی یہ تحریک تھی، ہندوستان کی ہی تحریک تھی. اس سے متاثر ہو کر ایشیا کے دیگر ممالک اور افریقہ کے ممالک غلامی سے آزاد ہونے کے لیے وہاں بھی تحریکیں زور پکڑنی شروع ہوئی ہے. ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی، افریقہ کے دیگر ممالک میں بھی غلامی سے آزادی کے لیے تحریکیں شروع ہو گئی تھی. اسی تحریک سے ہندوستانی تحریک سے متاثر ہو کر ہی وہ لوگ بھی جدوجہد آزادی غلامی سے آزادی کے تحریک کرنا شروع کر دیے تھے. ہندوستان کی جنگ آزادی ایک باشعور تحریک ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی کی جو تحریک ہے اسے مورخین یہ مانتے ہیں کہ باشعور تحریک ہے، کیونکہ پرامن طریقے سے چلی تھی نا. 1757 سے لے کے 1857 میں پرامن طریقے سے کوئی تشدد نہیں ہوا، اس لیے باشعور تحریک کہتے ہیں. اس کا مطالعہ عوام میں قومیت کے جذبے کو پیدا کرتا ہے. یہ تحریک ملک گیر یعنی پورے ملک میں پھیل چکی تھی. یعنی کہ یہ تحریک جو ہے قومیت کے جذبے کو یہ تحریک جو جدوجہد آزادی کی تحریک جو ہے قومیت کے جذبات کو پیدا کیا تھا اور قومی جذبے کو بڑھایا تھا. یہ تحریک جو ہے نہ صرف شمالی ہند میں بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ملک کے دیگر حصوں میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی یہ تحریک چلائی جانے لگی تھی، تحریک آزادی. کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پالسی کی جنگ بنگال سے. اس کا شمالی ہند تئی علاقے اس تحریک سے جڑ گئے، اس کے جنوبی ہند کے علاقے بھی جڑ گئے. اس طرح سے یہ آزادی کی تحریک جو ہے آہستہ آہستہ سارے ہندوستان کے سارے علاقوں میں جو ہے چلائی جانے لگی، پھیلنی شروع ہو گئی تھی. اس تحریک کے کئی مقاصد تھے. اس تحریک کو چلانے کے کئی مقاصد تھے. یہ تحریک صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی اور سماجی آزادی کی تحریک تھی. یعنی کہ جو تحریک کے مقاصد
بہت سارے تھے، اس تحریک کو چلانے کا مقصد بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے سیاسی مقصد تو تھا ہی، سیاسی مقاصد کے علاوہ معاشی اور سماجی مقاصد بھی تھے اس تحریک کو چلانے کے، اس لیے یہ تحریک چلائی گئی، اس طرح سے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ ہندوستان کے تقریباً تمام فرقوں نے اس میں حصہ لیا تھا، ہندوستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب کو ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہوں گے، چاہے وہ مسلم ہوں گے، چاہے وہ کرسچنس ہوں گے، چاہے وہ سکھ ہوں گے، چاہے وہ پارسی ہوں گے، چاہے وہ بدھسٹ ہوں گے، چاہے وہ جینس ہوں گے، یہ سارے فرقے، تمام مذہب کے ماننے والے اس تحریک میں شامل تھے، تمام فرقے اس میں شامل تھے، یعنی کہ تمام فرقوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا۔ اس تحریک نے عوام میں اتحاد کا جذبہ پیدا کیا، اس تحریک کو 3 حصوں میں چلایا گیا ہے، یعنی کہ یہ تحریک جو ہے عوام میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا، یعنی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر جدوجہد آزادی میں حصہ لیے، اس لیے ان سب لوگوں کے درمیان اتحاد اور ایک جہتی پیدا ہوئی، اتحاد پیدا ہوا ہے، اور کیا بولتے ہیں قومی جذبہ پیدا ہوا ہے، اور یہ تحریک جو ہے 3 حصوں میں چلائی گئی تھی۔ پہلا حصے کو جو ہے اعتدال پسند دور، پہلا جو حصہ رہا اعتدال پسند دور، پرامن طریقے سے تحریک چلائی جانے والے کو اعتدال پسند دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور انتہا پسند، یعنی کہ دوسرے دور میں ہتھیاروں کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستانی شہری کھڑے ہو گئے تھے، ہندوستانی قائدین کھڑے ہو گئے تھے ہتھیاروں کے ساتھ۔ یہاں انتہا پسند دور میں تشدد بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی ہے، فسادات بھی ہوئے ہیں، یہ دوسرا دور رہا۔ تیسرا دور جس کو گاندھی دور بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دستوری، انقلابی اور دوسری طریقے سے تیسرا دور لیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ یہ تحریک شروع میں چھوٹی تھی، یعنی کہ شروع میں مختصر علاقوں میں تحریک چلائی گئی تھی، مختصر علاقوں میں یہ تحریک زور پکڑی تھی، ترقی کرتے کرتے یہ عظیم عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا، آہستہ جو ہے یہ عظیم عوامی تحریک میں پھیل گئی، اس طرح سے یہ تحریک زور پکڑنا شروع ہوئی، جس سے عوام میں سیاسی بیداری اور قومیت کا شعور بیدار ہوا۔ اس تحریک کے ذریعے سے جو ہے عوام کے اندر سیاسی بیداری آئی، سیاسی شعور آیا، قومیت کا جذبہ ابھرا، قومیت اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ابھرایا، اپنے وطن کے وفاداری کا جذبہ ابھرا ہے۔ اس طرح سے یہ تحریک جو ہے لوگوں کے دلوں میں سیاسی بیداری پیدا کی ہے اور قومی جذبے کو پیدا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عوام کو آزادی حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں جو ہے عوام میں سیاسی بیداری آ گئی اور قومی جذبہ پیدا ہو گیا، قومی شعور آ گیا، تو عوام جو ہے آزادی حاصل کرنے کے خواہش مند ہو گئی۔ اب اس طرح سے یہ تحریک زور پکڑنی شروع ہو گئی تھی۔ ہندوستانی قومی تحریک کے آغاز کے اسباب جو بہت سارے اسباب ہیں، اس میں چند اسباب میں یہ بتلائے جا رہے ہیں۔ ایک تو غیر ملکی حکمرانی اور نسلی تفریق، یعنی کہ اس تحریک کے رونما ہونے کے اسباب میں سب سے پہلی اہم وجہ، اسباب کہا جا رہا ہے، سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ غیر ملکی حکمرانی، کیونکہ برطانیہ حکومت سنبھال تھے، یہ غیر ملکی تھے برطانیہ، اس لیے یہاں کے لوگ انہیں برداشت نہیں کر رہے تھے، غیر ملکی حکمرانی کی وجہ سے بھی یہ تحریک شروع ہوئی ہے۔ اور برطانیہ حکومت میں جو تھا نسلی تفریق بھی تھی، اس لیے بھی لوگ جو ہے برطانیہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے شروع کر دی تھی، پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب تھا انگریزی تعلیم کی وجہ سے بھی لوگوں میں شعور بیدار ہوا تھا، سیاسی شعور بیدار ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ انگریزی تعلیم جو ہے، جس طرح سے یورپ میں انقلابات برپا ہو رہے تھے اس وقت، یورپ میں اٹلی اور فرانس کا انقلاب، اٹلی کا انقلاب اور امریکہ کا انقلاب سے متاثر ہوئے تھے یہاں کے لوگ بھی، تو یہاں بھی جو ہے شعور بیدار ہوا تھا، سیاسی شعور بیدار ہوا تھا انگریزی تعلیم کی وجہ سے، یہ انگریزی تعلیم ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا تھا اور لوگوں میں حب الوطنی جذبہ پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، انگریزی تعلیم بھی وجہ ہے جو انگریزوں کے خلاف، انگریزی تعلیم انگریزوں کے لیے ہی مصیبت بن گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے قومی ادب اور صحافت، انہیں قومی ادب کے ذریعے سے اس دور کے دانشور طبقہ، اس دور کے مصنفین، اس دور کے ادیب، اس دور کے شعراء، اس دور کے جتنے بھی رائٹرز تھے، انہوں نے اپنے تحریروں کے ذریعے، اپنے آرٹیکل کے ذریعے، اپنے افسانوں کے ذریعے، اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے، اپنے غزلوں کے ذریعے لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا تھا، سیاسی شعور بیدار کیا تھا اور قومیت کے جذبے کو ابھارا تھا۔ اور صحافت، کئی اخبارات، جو صحافی تھے، صحافیوں نے بھی اپنے آرٹیکلوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے سے لوگوں میں برطانیہ حکومت کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے لگے تھے، برطانیہ حکومت کے خلاف وہ لکھنے لگے تھے، جس سے لوگ پڑھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور لوگ جو ہے تحریک سے جڑنا شروع ہوئے، تیسرا سبب تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی
سیاسی اتحاد بھی تھا، کیونکہ سیاسی اتحاد بھی تھا، انگریزی حکومت کے خلاف جو ہے راجے رجواڑے جو متحد ہونا شروع ہو گئے تھے، ایسا دوسری ریاستیں ایک دوسرے سے اتحاد کرتے ہوئے انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ بتلائی گئی ہے جدوجہد آزادی کی تحریک شروع ہونے میں۔ اور یہ کیا ہے، انگریزی حکمرانوں کی پالیسیاں، انگریزی حکمرانوں کی جو پالیسیاں تھیں بالکل ہی ہندوستانیوں کے خلاف تھیں۔ ہندوستانیوں پر جو ہے جو لگان وغیرہ لگایا جاتا تھا، ٹیکس وغیرہ لگایا جاتا تھا، وہ جو ایک دم سے ہندوستانیوں کو جبراً ان پر ظلم کیا جاتا تھا، انہیں تعلیم میں پیچھے رکھا جاتا تھا، انہیں بڑے پوسٹر نہیں دیے جاتے تھے۔ یہ انگریزی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ ہندوستانی عوام، ہندوستانی شہری جو ہے جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع ہوئے، جدوجہد آزادی کو زور پکڑنے میں مدد ملی ہے۔ اور ایک فساد کیا بتلایا، انگریزوں کی معاشی پالیسی، انگریزوں کی معاشی پالیسی جو ہے ہندوستانیوں کے خلاف تھی۔ ہندوستانیوں کو بہت زیادہ لگان دینی پڑتی تھی، زیادہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور ان کی زمینوں پر لگان دیا جاتا تھا، تو بڑے بڑے وہ لوگوں کو اس سے مراد دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کو ٹیکس زیادہ دیا جاتا تھا۔ یہ انگریزوں کی غلط معاشی پالیسی تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے انگریزوں کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے بھی تحریک سے جڑنا شروع ہوئے، آزادی کی تحریک سے جڑنا شروع ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک سبب لگا۔ اور ایک سبب کیا والا، سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکیں پڑھے تھے فرسٹ یونٹ میں، سیکنڈ یونٹ ہے۔ سماجی مذہبی اصلاحی تحریکوں کے ذریعے بھی اردو قائدین نے لوگوں میں معاشی جذبہ پیدا کیا تھا، قومی جذبہ پیدا کیا تھا، اور مذہبی جذبہ پیدا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قائدین اور ان قائدین سے جڑے تمام افراد نے جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع ہوئے تھے۔ یہ بھی کیوں حصہ لیے تھے، انگریزی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، انگریزی حکمرانوں کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے اس تحریک کے قائدین بھی جو ہے مذہبی اصلاحی تحریک کے قائدین بھی جو ہے جدوجہد آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک سبب ہوا۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام بھی جو ہے جدوجہد آزادی کے لیے بڑا اہم سبب مانا گیا ہے۔ یہ ایسے اسباب تھے جو جدوجہد آزادی کے رونما ہونے میں اہم کردار ادا کیے تھے، اہم رول ادا کیے تھے۔ تو اس طرح سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ تو غیر ملکی حکمرانی اور تفریق کیا تھا، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی وجہ سے عوام کے دلوں میں قومی جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ایک پوائنٹ آ گیا یہاں پہ لکھیے، ہندوستان میں برطانوی حکومت کی وجہ سے، برطانوی حکومت کی وجہ، اس سے پہلے مغل تھے، مغل کے دور میں لوگوں میں جو ہے جذبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا ظلم ستم نہیں تھا۔ تو جب برطانوی حکومت کی وجہ سے جو ہے عوام کے دلوں میں جو ہے قومی جذبہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ انگریز جو ہے بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اس لیے اپنے وطن سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ برطانیہ کی نسلی پالیسی نے ہندوستانیوں سے تمام اہم نظم و نسق اور حکومت کے فیصلوں کو نافذ کیا، لیکن ہندوستانیوں کی سیاسی حقوق نہیں دیے۔ یعنی کہ برطانیہ کی نسلی پالیسی جو تھی، ہندوستانیوں کے تمام نظم نسق اور حکومت کی فیصلوں کو نافذ کیا تھا۔ ہندوستان کے عوام پر برطانوی حکومت نے اپنا نظم نسق قائم کر لیا تھا، اپنے فیصلے صادر کر لیے تھے، حکومت قائم کر لیے تھے، لیکن ہندوستانیوں کے سیاسی حقوق نہیں دیے تھے۔ ہندوستانیوں کو سیاسی حقوق نہیں دیے، سیاسی حقوق نہیں دینا ہی برطانوی حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، اور اسی لیے تحریک شروع ہوئی تھی، آزادی کی تحریک، جدوجہد آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ یہ ایسے وجوہات تھے۔ اور کیا ہے، غیر ملکی حکومت ہمیشہ عوام میں جو ہے فوقیت کے جذبے کو بیدار کرتی تھی، یعنی کہ غیر ملکی حکومت جو ہے عوام کے دلوں میں جو ہے فوقیت کے جذبے کو بیدار کرتی تھی۔ یہ بھی ایک رہی ہے، اور ہندوستان میں اس بیداری سے بچ نہیں سکا، ہندوستان جو ہے اس بیداری سے بچ نہیں سکا، یعنی کہ ان کی نسل امتیازی کی وجہ سے غیر ملکی حکمرانی کے جذبے نے لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا تھا، لوگوں کو حب الوطنی کے جذبے کو آگے بڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزی تعلیم دیکھیے، انگریزی تعلیم کی وجہ سے بھی جو انگریزوں کے نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ انگریزی تعلیم نے بھی قوم پرستی کے جذبے کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انگریزی تعلیم جب لوگ حاصل کرنے لگے تو اچھے برے کی پہچان ہونے لگی، اور یورپ میں ہونے والے انقلابات سے متاثر ہوئے۔ یورپ میں ہونے والے انقلابات کو انگریزی پیپروں میں چھاپتے تھے، اس سے مطالعہ کرتے ہوئے لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو انگریزی تعلیم سے بھی قوم پرستی کے جذبات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیے تھے۔ اس تعلیم کے برے اثرات بھی ظاہر ہوئے، یعنی انگریزی تعلیم سے جہاں اچھے اثرات مرتب ہوئے وہاں برے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں، برے اثرات بھی پڑے ہیں ہندوستانی عوام پر برے اثرات بھی
پڑے تھے، جس کے نتیجے میں مختلف زبانیں اور قومی ثقافت کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ انگریزی تعلیم کو جیسے ہی پروان چڑھنے لگی تھی تو یہاں کے مقامی زبانوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، یہاں کے مقامی کلچر کو نظر انداز کیا گیا تھا، مقامی ثقافت تہذیب کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی انگریزی تعلیم نے ہندوستانیوں میں آزادی، مساوات اور جمہوریت کے نظریات کو بیدار کیا۔ پھر بھی انگریزی تعلیم کی وجہ سے یہاں کی جو قدیم تعلیم تھی، وہ قدیم تعلیم کو نظام کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اس کے علاوہ قومی ثقافت کو بھی نقصان پہنچا تھا، قومی یکجہتی کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ لیکن یہ منفی اثرات پڑے تھے انگریزی تعلیم کے۔ مثبت اثرات بھی یہ پڑے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی کے لیے مساوات اور جمہوریت کے نظریات کو بیدار کیا تھا، پیدا کیا تھا انگریزی تعلیم نے۔ انگریزی تعلیم کی وجہ سے جو ہے لوگ مساوات کے حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کیے تھے، اور ہندوستانی آزادی کے لیے لڑنا شروع کیے تھے، اور جمہوری نظریے کو فروغ ملنا شروع ہوا تھا انگریزی تعلیم کی وجہ سے۔ چلو، ہندوستانی عوام جو انگریزی علم سے آراستہ ہوئے، وہ فرانس کی، اٹلی اور جرمنی کے انقلابات اور قومی تحریک سے متاثر ہوئے تھے۔ پہلے ہی بتایا تھا یہ میں بات آپ لوگوں کو۔ انگریزی تعلیم سے آراستہ ہوئے جتنے بھی لوگ ہوئے ہندوستانی، انگریزی تعلیم جو حاصل کر چکے تھے، وہ لوگ اس وقت فرانس میں ہونے والے انقلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جرمنی میں ہونے والے انقلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اٹلی میں ہونے والے انقلابات سے متاثر ہوئے ہیں، ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بھی ہندوستان میں انقلاب چاہتے تھے، تبدیلی چاہتے تھے، آزادی چاہتے تھے انگریزی تعلیم میں، کیونکہ وہاں کے فرانس میں ہونے والے انقلاب کو انگریزی اخبار پرنٹ کرتے تھے، جرمنی میں ہونے والے انقلابات کو انگریزی اخبار پرنٹ کرتے تھے، پریس چھاپتے تھے، اور اٹلی میں ہونے والے انقلابات کو بھی چھاپتے تھے۔ اس سے وہ اخبارات پڑھ کر جو ہے یہاں کے عوام جو ہے اسی طرح سے انقلاب چاہتی تھی، اسی طرح تبدیلی چاہتی تھی، اسی طرح سے جو ہے آزادی چاہتی تھی۔ یہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے انگریزی تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ لوگ اس طرح جو ہے ایئرلینڈ کی جنگ آزادی کے بارے میں واقف ہوئے، اس طرح سے جو ہے ایئرلینڈ کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی، اس جنگ آزادی کے تعلق سے بھی واقفیت حاصل کر لیے تھے۔ بڑی انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ان معلومات سے عوام میں قومیت کا احساس اور جذبہ پیدا ہے۔ ان معلومات کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں قومیت کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس طرح سے کیا بولتے ہیں، جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع کیے تھے۔ اس کے علاوہ 19 صدی عیسوی میں صحافت اور ادب کی نشوونما کی وجہ سے بھی ہندوستانی عوام میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو 19ویں صدی میں ادب کی ترقی ہوئی تھی، صحافت کی ترقی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ادب کی نشوونما اور صحافت کی نشوونما کی وجہ سے بھی جو ہے عوام میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ آرٹیکل لکھ کر، صحافت کے اخبارات کے ذریعے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا تھا، اس لیے لوگوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا تھا۔ آنند مٹھ اور بنگالی بنگم چندر چٹرجی کے مضامین ہندوستانیوں کی آزادی کے جذبے کو پیدا کیا تھا۔ ان کے مضامین جو لکھتے تھے، ان مضامین سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے آزادی کے جذبہ پیدا کرنے میں ان کے آرٹیکلز، آنند مٹھ کے آرٹیکل ہوں، بنگم چٹرجی کے آرٹیکل ہوں، اس سے متاثر ہو کر لوگ جدوجہد آزادی سے جڑنے لگے تھے، جس میں وندے ماترم کی نظم بھی شامل ہے، جو ہندوستان کے ملک کا ایک قومی ترانہ بن گیا تھا۔ وندے ماترم تحریک آہستہ آہستہ جو ہے ہندوستان کا قومی ترانہ بن گیا تھا۔ ان آرٹیکل کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے بھی لوگوں میں، ادب کے ذریعے سے بھی لوگوں میں جو ہے سیاسی شعور بیدار ہوا تھا، اور آرٹیکل پڑھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ وندے ماترم تحریک بھی حصہ ہے، جو وندے ماترم تحریک سے بھی، وندے ماترم نظم سے بھی لوگ متاثر ہوئے اور جدوجہد آزادی میں حصہ لینا شروع کیے تھے۔ اس زمانے کے ہم عصر مصنفین کی تصانیف سے عوام بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس دور کے جو مصنفین تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، یا نقاد تھے، یا انشا پرداز تھے، یہ سب سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ صحافت نے بھی عوام کے درمیان جذبہ پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایسے وجوہات تھے جو ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تحریک میں حصہ لیے تھے۔ تو کل کی تاریخ میں پھر ایک نیا موضوع بات ہوئی، کل تک کے لیے اللہ